الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب کی حالت میں اور بیداری کی حالت میں۔ مولانا زکریا کاندلوی اپنی کتاب فضائل الاعمال کے باب درود شریف کے صفحے 712 پر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کرے گا وہ قیامت میں بھی آپ کو دیکھے گا۔ اچھا، پھر جو قیامت میں دیکھے گا اس کی سفارش بھی ہو جائے گی، اور جس کی سفارش ہوگی وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے آگے وہ یعنی زیارت کا طریقہ بھی لکھتے ہیں کہ کس طرح یہ کوئی درود ہے، اس درود کو جو ہے نا روح محمد پر، ارواح پر، جسد اطہر پر، بدنوں پر، خبر مبارک پر، یعنی یہ درود بھیجیں تو اس کو جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوگی۔ اشرف علی تھانوی کے تعلق سے ان کی کتاب زاد السعید میں بھی ایک چیز ہے کہ وہ درود پڑھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میسر ہوتی ہے۔ محدث دہلوی کی کتاب ترغیب میں جو چیز ہے وہ سے یعنی اتنے دفعہ وہ آیت الکرسی پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو ہے، اچھا بہت لمبا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا ہے، خیر وہ پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ تو زیارت کا تھا، مگر عمر پالن پوری وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے خواب میں ایک کرسی دیکھی، ایک کرسی پر مولانا زکریا بیٹھے ہوئے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو کیا ہے، اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اب پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر زکریا کاندلوی بیٹھے ہیں۔ یہ قصہ ہے۔ خیر، یعنی زکریا کاندلوی کے سسر صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ انتظار میں کھڑے ہیں، یعنی ان کے روح کے ویلکم کرنے کے لیے۔ حاجر مکی نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے زمانے سال سے 100-150 سال پہلے، وہ لوگوں سے 2000 روپے لے کر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروایا کرتے تھے۔ اس زمانے کے 2000 میں خیال میں آج کے 2 کروڑ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ خیر، ایسے قصے بہت ہیں ان لوگوں کے پاس۔ تعجب کی بات ہے کہ امہات المومنین اور صحابہ اکرام کسی کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دیدار نہیں آئے، مگر ان کے پاس ہیں کہ ہر ایک کے پاس آتے ہیں۔ نہ صرف یہ آتے ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں بلکہ ان کی کتابوں کی تصانیف کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ جیسا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب تھی، کیا نام ہے، تذکرۃ الحبیب، تو لوگ اس کے بارے میں کچھ آبجیکشن کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ اسی طرح الغزالی کی کتاب، اس کی بھی یہ ہو رہی تھی، تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو شخص اس کی تنقید کر رہا تھا، اس کی مخالفت کر رہا تھا، اس کے پیٹھ پر ایسے کوڑے لگائے کہ صبح اٹھنے کے بعد اس کو اٹھنا نہیں آ رہا تھا۔ یہ الغزالی کی کتاب میں احیاء العلوم میں ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند زکریا کراچی کا ایک فتویٰ ہے، یعنی میلاد کے تعلق سے، کہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لوگ تو جو بریلوی ہیں صرف وہ قیاس کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محفل میں آتے ہیں، جبکہ ہم تبلیغی یا ہم دیوبندی ہمارے محفل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جسمانی یعنی بالکل ان فزیکل فارم آتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ وہیں پہ لکھے ہیں، کوئی ان کے تفتزانی لکھے ہیں، انہوں نے تو کئی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت بیداری میں ملاقات کی۔ خیر ایسے بہت سے قصے ہیں۔ مومنین کے خواب میں نہیں آئے، مگر ان لوگوں کے اچھا پھر وہ صحابہ کے خواب میں نہیں آئے، تابعین تبع تابعین کے یہ نہیں ہے، مگر ان کے پاس ہر ایک کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ بزنس بن گیا ہے تاکہ عوام کو گمراہ کر کے اپنی بتایا جائے کہ میری اتنا بڑا رتبہ ہے کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اگر نبی اکرم کی زیارت کرنا اتنا ہی ہے،
ہاں تو ابو جہل ابو لہب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے، وہ تو زندہ حالت میں روز صبح سے شام تک دیکھتے تھے. ہاں. تو نبی اکرم کی زیارت اہم ہے یا ان کی تعلیمات پر چلنا اہم ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قسم کے صوفیوں کے جھوٹے قصے کہانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین.